لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر كل يوم أنا بيت الوحشاء انا بیت الدود انا بیت الوحدہ انا بیت الظلمہ الی آخرہ۔ محترم حضرات، ہر انسان کی زندگی کے اندر کافی پہلی راتیں ہوتی ہیں، سہاگ رات بھی کہتے ہیں جو شادی کی پہلی رات ہیں، اور مختلف قسم کی۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے پہلی رات، اس دن کی رات پہلی رات وہ ہم سب کو ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی یاد نہیں وہ کیسی رہی۔ اس کا یاد رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی مستحب بات بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے شادی کی رات ہیں، کافی لوگ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، سہاگ رات سے پہلے اس کی کافی تیاری بھی کرتے، اور جس کی رات مل گئی وہ کافی عرصے تک اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور ایسا ہی کوئی بیرون ملک میں آیا ہے، جاپان میں آیا ہے یا کسی اور ملک میں رہا، اس کو بھی اس کی پہلی رات یاد رکھ کیسے مشکلات میں انہوں نے اس کو گزارا یا آسانی سے گزارا ہے۔ ایسا ہی ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والی رات ہیں قبر کی پہلی رات۔ ہر انسان کو اس رات کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اس رات کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ سہاگ رات کا یاد رکھنا، اس کی تیاری کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا قبر کی پہلی رات کا یاد رکھنا، اس کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ جس کو یاد رہے گا وہی اس کی تیاری کرے گا۔ اس رات کی کامیابی پر، یعنی سہاگ رات کی کامیابی پر پوری زندگی کا، شادی والی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ کوئی اس دن کامیاب نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی اس دن کامیاب نظر آتا ہے، بعد میں جا کے تک پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن قبر کی پہلی رات ایسی ہیں جو اس میں کامیاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے۔ جو قبر کی پہلی رات کے اندر ناکام ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کامیاب ہوا ہے وہی لوگ کامیاب ہوا جو اس پہلی رات کی یاد کو دل پہ رکھا ہوا۔ ہمیں ہر حال میں لامحالہ 2 راتوں کی یاد رہنا چاہیے۔ ایک رات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ہنستے ہوئے، ہنساتے ہوئے، مسکراہٹ کے ساتھ، کھیل کود میں ہم جو خوشیوں میں گزارتے وہ رات یاد ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رات بھی ہونی چاہیے اگلے ہی دن میں قبر میں چلا جاتا، وہ دوست احباب، اولاد، بیوی بچے میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جو گیدرنگ، جو کمیٹی، جو میٹنگ، جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ مجھ سے الگ ہو جائیں گے۔ میں تنہا اکیلا چلا جاؤں گا قبر۔ اس دن، اس رات کی یاد ہونا ضروری۔ اگر ہم نے اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، ہمیں پہلی رات نیند نہیں آتی، کیوں؟ اپنا بستر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اس دن مشکل سے گزرتا ہے، اس رات مشکل سے گزرتی ہے۔ یہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی وجہ سے، اب بالکل ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں جائیں گے، مٹی کے اوپر سے مٹی کے نیچے جائیں گے، تو اس رات ہمیں کیسے رہے گی، ادھر کیسے گزارنا ہے، اس کا خیال ہر وقت دل پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو انسان دنیا کی زندگی میں پھنس جائے گا، مال کمانے میں، بڑے بڑے مکانات بنانے میں، اچھی اچھی گاڑیاں کی تیاریوں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں کی دکانوں کے بنوانے میں، اسی پہ زندگی گزارے گا اور آخرت کو بھول جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ لوگوں کو تو کہتا ہے دنیا کا تکاثر، یعنی مال و دولت کا اکاؤنٹ کو بڑھانا، زیادہ مال جمع کرنا، اس فکر نے آپ کو آخرت سے آپ کو الہا کر دیا، بے پرواہ کر دیا ہے، آپ کو بھلا دیا ہے۔ یہ کب تک آپ کرو گے؟ حتی زرتم المقابر، جہاں تک قبر کی ملاقات نہ ہو، قبر کی زیارت نہ ہو، قبر کی پہلی رات تک پہنچ نہ جائے، اس وقت تک یہ سارا ڈرامہ ہے۔ جب قبر میں جائیں گے سب کچھ ختم، جب مر جائیں گے اس سے پہلے سب کچھ ہمارے ساتھ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ اکثر شادی کرنے والے ساتھی ہم نے دیکھا ہے اور دنیا میں ہوتا رہتا ہے، اپنی پہلی سہاگ رات کی تیاری کرتے ہیں، مال کے لحاظ سے بھی اور جسمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اور معلومات کو بھی لیتے ہیں کس طریقے سے عورت کے ساتھ پیش آنا ہے، علماء سے بھی جاتے ہیں اور دوسروں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟
اس رات کو کامیاب والی رات بنانے کے خاطر. میں نے پہلے کہا تھا کہ اس رات کی کامیابی پر آگے والی راتوں کا کامیابی کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. اس رات میں ناکام ہو جائے آگے والی راتوں میں بھی ناکام ہونا ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے قبر کی پہلی رات کی تیاری. کیوں قبر کی پہلی رات کی کامیابی اور ناکامی پر دار و مدار ہے آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا. اگر کسی نے قبر کے اندر پہلی رات میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے. جس نے اس رات میں ناکام ہوا وہ ہمیشہ کی راتوں میں بھی آخرت کی ہر منزل میں ناکام ہو جائے گا. اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر پر گزر ہوتا جنازوں کے ساتھ ہوتا اتنے روتے تھے کہ ان کے داڑھی مبارک تر ہو جاتے. اور کچھ روایت کے اندر آئے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. جیسے جنازوں کو اٹھا کے لے جاتے ایسا ان کے جسم کو بھی اٹھا کے گھر پہ لے کے جاتا تھا. بعد میں پوچھا جاتا تھا حضرت آپ کیوں اتنے روتے ہیں؟ حضرت عثمان جنت کی بشارت ملنے والے صحابہ کا تیسرے نمبر پہ ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر 10 صحابہ کا یاد کیا تھا اور باقی دوسرے موقع پر کافی مرتبہ حضرت عثمان کا نام جنتیوں میں لیا ہے. جنتی ہونے کا گارنٹی دی گئی ہے. وہ شخص قبر کی پہلی رات کی یاد کرتے ہوئے رو رہے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہوئے اتنا نہیں روتے، آپ قبر کے بارے میں قبر کو دیکھتے ہوئے ادھر سے گزر کے کیوں اتنے روتے ہیں؟ فرمایا کہ قبر سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کے سب سے پہلا منزل ہے. جو اس پہلی رات میں کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو اس پہلی رات میں ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے ناکام. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. آج ہمیں کوئی احساس نہیں.